جناب، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ افیکٹو ہے، یعنی ان کا جو ہے نا کچھ گڑبڑ ان میں ہے. جیسے پرسرار لوگ نہیں ہوتے. اب میں کس زبان میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ اگر پشتو میں ہوتا تو وہ ٹر ٹر کے بولتی کہ دسی کا نہ لگچی لکوٹی اثرات پی لکوٹی عجیبہ عجیبہ نہ لگی. اس طرح میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو سمجھا دیتی. تو مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ ہمارے کالج کی بات کروں گی. کالج کی بات اس لیے کروں گی کہ کالج میں میرا جو ہے سامنا بہت سارے ایسے عجیب و غریب قسم کی لڑکیوں سے ہوا تھا. میں ہاسٹل میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمارا گھر کالج کے قریب تھا. ملاکنڈ ایجنسی سب جانتے ہیں KPK میں وہاں پڑھی ہوں، تھانہ ڈگری کالج میں. اگر کوئی مجھے وہاں سے سن رہا ہے تو وہ جلدی پوچھے گا کہ ارے آپ کس ایئر میں تھی اس وقت. تو اس طرح ہوا کہ ہاسٹل میں جو میری کچھ 2-3 فرینڈس تھے. ویسے میں فرینڈس بنانے کی بہت شوقین ہوں، جبکہ میری جتنی بھی فرینڈس ہیں نا وہ مجھ سے اپوزٹ تھی. مطلب جو میری فرینڈ ہوتی تھی دوستوں، اس کو کبھی فرینڈس بنانے کا شوق نہیں ہوتا تھا. میں بہت لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتی تھی، بہت جلدی میں لوگوں میں گل مل جاتی تھی. مجھے اچھا لگتا تھا. آج تک ایسا ہے میرے ساتھ، اور اسی وجہ سے میں دھوکے بھی زیادہ کھاتی ہوں. تو یہ ہوا کہ ہاسٹل میں میری ایک فرینڈ بن گئی. کالج کی تھی لیکن وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. تو میں اپنے گروپ میں بھی بیٹھتی تھی، جو میرا جو اپنا بھی بالکل اپنا، جسے میں اپنا ایگزیکٹ فرینڈز مانتی ہوں. لیکن میں تھوڑا سا ٹائم ان فرینڈس کو بھی دے دیتی تھی جو بس تھوڑی بہت کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو ان میں سے ایک لڑکی تھی توصیف. وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا نام لینے میں. تو توصیف میری فرینڈ بن گئی اور ہم دونوں اکثر باتیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھے اس سے کام تھا تو میں ہاسٹل میں گئی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاسٹل میں جاتے تھے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہو. وہاں کوئی نہ کوئی بدماش لڑکی ہوتی تھی کہ کالج کے جو باقی لوگ ہیں جو ہاسٹلائز نہیں ہیں وہ نہیں آ سکتے. خیر میں جاتی تھی اکثر. تو میں نے کہا یار مجھے اپنی فرینڈ سے ملنا ہے، اور میں گئی اس کے روم کی طرف جانے لگی. 4 نمبر روم تھا. تو مجھے ایک لڑکی نے روکا. مجھے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہاری باقی فرینڈس کہاں آئے؟ تو میں نے کہا وہ وہاں بیٹھے، میں یہاں اپنی فرینڈ سے ملنے آئی ہوں. تو کہتی ہے مجھے کہ اچھی بات ہے، تم توصیف کی فرینڈ ہو. تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنسی. میں حیران تھی کہ یار کیا ہو رہا ہے. توصیف سے ملی، واپس آئی. اب یہ ہوا کہ جیسے میں توصیف سے ملی، توصیف عجیب تھی اور کافی گھبرائی تھی. میں حیران تھی. خیر میرا اور ان کا کچھ بک وغیرہ کا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گیا اور میں واپس آئی کالج. اور وہ بھی بس آ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ بریک میں جاتے تھے ہاسٹل. تو میں واپس آئی اور پھر اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ توصیف باتیں یا گل مل کر بیٹھ جانے کی موڈ میں اس وقت نہیں ہے. تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس طرح دن گزرتے گئے. تو ایک دن پتہ چلا کہ یہ جو توصیف ہے یہ پوزیسو ہے. یہ میرے ساتھ بیٹھی تھی تو مجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل گیا تھا. تو میں بہت عجیب ہوں. اب اگر کسی چیز کا پتہ چلا ہے لڑکی تو خاموش ہو جاؤ. میں نے کیا کیا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور میں نے کہا توصیف تمہارے اوپر اثرات ہے. یہ میری عقل ہے. وہ میری طرف اس طرح دیکھی اور وہ ایک چھوٹی سی اسمائل نہیں ہوتی ہونٹوں پہ، کیونکہ وہ ایسی اسمائل تھی کہ ایک تو اس کو غصہ آ رہا تھا، ایک اس کو میری اس بات پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ کتنی کم عقل والی ہے، اور ایک اس کو کچھ ڈر لگ رہا تھا. وہ میری طرف یوں دیکھی اور چھوٹی سی جسے ہونٹوں کو دبا کے ایک اسمائل کی اور اپنے کام میں لگ گئی. کچھ وہ زیادہ تر جو ہے نا جب بھی میرے ساتھ بیٹھتی تھی دوستوں، اس کی ایک عجیب عادت تھی. وہ اپنے بیگ سے ایک پیج نکالتی تھی اور ایک پین، اور جب ہم دونوں وہ بھی باتیں کریں لیکن وہ ایسے لکیریں مارتی تھی پیج کے اوپر کر 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 کر. اس کی عادت تھی اور اکثر میں بھی اس سے پین لیتی تھی تو ہنستی تھی اور میں کہتی یہ کیا کر رہی ہو یار، پین ادھر گراتی تھی. وہ پھر لے کے آتی تھی. تھوڑی دیر باتوں میں وہ پین آرام سے اٹھاتی تھی تاکہ میرے دھیان نہ جائے، اور پھر سے وہ ٹر 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 ایسے پیج پہ کبھی جو ہے بیک پر کسی بھی جگہ پر وہ جو ہے لکیریں مارنا شروع کر دیتی تھی. تو میں حیران ہو جاتی تھی. مجھے ہنسی آتی تھی اس کی اس عادت پہ، لیکن میں اتنا زیادہ جو ہے اس کو نوٹ نہیں کرتی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے.
تو پھر جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا، اور پھر ان کی کلاس شروع ہو گئی. ان کی سبجیکٹ 2-3 الگ تھے ہم سے، تو وہ چلی گئی اور میں اپنے فرینڈز میں آ گئی، اور اس طرح ہم لوگ باتیں کرنے لگے یہ وہ. پھر مجھے میرے فرینڈز نے بہت زیادہ مطلب خبردار کیا کہ لڑکی اس سے مت ملو، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے؟ تو مجھے بتایا کہ بھائی یہ رات کو اس کو کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ہاسٹل کے صحن میں آ کے ایک کنواں ہے وہاں اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. تو میں نے کہا تو کنویں میں گرتی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پر ڈھکن ہے اور وہ ڈھکن لاک ہے، وہ تو یہ کھول نہیں سکتی، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے اصل میں وہاں لڑکیاں بیٹھتی تھی. میں دن میں بھی دیکھتی تھی لڑکیاں وہاں اسٹڈی کرتی تھی. کنواں تھا بڑا سا، اس کے اوپر ایک مضبوط ڈھکن ہوتا، تو لڑکیاں دھوپ میں وہاں بیٹھ جاتی تھی سردیوں میں. تو اس نے کہا کہ یہ رات کو بھی وہاں بیٹھ جاتے. کئی وارڈنس چوکیداروں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو کمرے تک لے کے گئے ہیں. تو میں نے کہا نیند میں چلنے کی عادت ہوگی اس کو. تو خیر جو بھی تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے مجھ سے بک لیا نا، تو پھر میں نے کہا کہ لڑکی کل ٹیسٹ ہے، وہ بک مجھے دے دو، مجھے یاد کرنا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ دے دوں گی، اور ساتھ میں جو ہے لکیریں مار رہی تھی. اور پھر وہی اکثر شرارت سے یہ جو ہے نا میرا جو ہے نا جو پیپر ہوتا وہی جو جس پیپر پہ یہ لکیریں مارتی تھی جس پیج پہ، وہ میرے بیگ میں گھسا دیتی تھی اور ہنستی تھی کہ مطلب گن اس کے بیگ میں گرایا ہے اس طرح. تو میں بھی کچھ نہیں کہتی تھی. خیر پھر کیا ہوتا ہے کہ میں گھر گئی اور بک بھول گئی. اب کل ٹیسٹ تھا اور خطرناک ٹیسٹ تھا. میں بہت سارے بیگ الٹ پلٹ رہے تھے، اس سے تو میں نے کہا تھا کہ یار مجھے یہ بک چاہیے. تو میں نے دیکھا وہ پیج سچ مجھے غصہ ہے، وہ پیج نکالا، ویسے ہی کھولا اور اپنی بہن سے کہنے لگی یہ توصیف کے کارنامے دیکھو. اپنی بہن سے میں ہر بات شیئر کرتی ہوں. میں نے اس کو وہ جو ہے ایسے گرایا کہ یہ دیکھو اس کے کارنامے تو دیکھو، میری فرینڈ کے سارا دن یہ لکیریں. تو میں نے جیسے یہ بات کی اور اس نے کہا لکیریں تو نہیں ماری، انگلش کا ایک کویسچن ہے. تو میں نے دیکھا تو ٹیچر نے ہمیں جو چیپٹر دیا تھا نا اس پہ اس میں 2 کویسچن تھے، تو ایک کویسچن اس پیج پر پورا لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہے اس لیے تو یہ مجھے بک نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ اس نے کس ٹائم میں لکھا ہے؟ یہ تو لکیریں اس طرح گن کر رہی تھی اور پھر میرے بک میں میرے بیگ میں میرے سامنے ڈالا. خیر میں نے کہا چلو شکر ہے ایک پیج تو اس نے رکھا ہے، ایک کویسچن تو یاد کروں گی، کیا پتہ دونوں میں سے مطلب ایک جو ہے ہمیں ٹیچر دے. اور پھر شروع ہو گیا نا ٹیسٹ. تو ہم لوگ صبح گئے، تو میں نے بس اب کچھ کہنے کا وہ نہیں تھا. صبح ہمارا سب سے پہلا پیریڈ انگلش کا ہوتا تھا، تو اب تو میں دوسرا کویسچن یاد ہی نہیں کر سکتی تھی. ٹیچر نے بورڈ پہ وہی کویسچن لکھا کہ یہ لکھنا ہے، بس 2 تھے، ایک لکھا یہی، اور میں نے پر لکھ لیا. یار میں بہت خوش تھی، اور اس سے جیسے ہی ملی میں نے کہا کہ شکر ہے یار تم نے وہ پیج رکھا تھا، ورنہ میرا کیا ہوتا. تو یہ ہنسی. اور پھر اس طرح ہم لوگ جو ہے نا 2-3 دن ہو گئے، میرے فل مارکس آ گئے، کیونکہ میں نے اچھی طریقے سے ایک تھا تو میں نے اچھا یاد کیا. اگر 2 تھے تو پھر زیادہ اچھا یاد نہ کرتی. ہمیشہ 10 میں سے 6-7 نمبر میرے آ جاتے تھے، لیکن چونکہ ایک تھا تو میں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیا. تو یہ ہوا کہ 9.10 مارکس میرے آئے. اور پھر یہ میرے ساتھ بیٹھ گئی. تو 2-3 دن بعد یہ مجھے کہتی ہے، ہم ہنس رہے تھے تو میں نے کہا یار تم میرے بک لے لیتی ہو پھر نہیں دیتی. تو کہتی ہے تو کیا ہوا، تمہارا کام ویسے بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا کام؟ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں لگتا یار کہ جس پیج پہ تو نے وہ چیز یاد کی تھی نا کہ کویسچن، وہ میں نے کس ٹائم لکھا تھا؟ تو میں نے کہا یہ تو میں بھی اس دن سوچ رہی تھی، یہ تم نے پہلے سے لکھا تھا میرے بیگ میں. اس نے کہا نہیں میں نے پہلے سے نہیں لکھا تھا اور تمہارے بیگ میں نہیں رکھا تھا، میں نے گن کیا تھا اور تمہارے بیگ میں رکھا تھا. کیا کبھی تمہیں ریئلائز نہیں ہوا ایسا؟ اور میری آنکھیں بڑ ایسی نکلی اور میرے ہاتھ پاؤں کام رہے، کیونکہ وہ مجھے ایسا دیکھ رہی تھی نا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی یار ایک چمک تھی جس سے مجھے خوف آ رہا تھا.